اور ہمیں کبھی بھی اس پہ شرح صدر نہیں ہوا شروع دن سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں ہماری بات کبھی بھی اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اسے ریکارڈ کریں. کبھی کوئی سال 6 مہینے میں ایسی بات ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے اس تحقیق کو لوگ سن لیں یا ریکارڈ کر لیں، کل کو کام آ جائے گی کسی. بعض اوقات ایک نقطے کے حل کے لیے کئی کتابوں سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. تو محنت کرنے کا رجحان اب اس اعتبار سے کم ہے کہ تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ انسان قوت حافظہ پہ اعتماد کرتا. دنیا میں ایسا دور گزرا ہے کہ لوگ لکھنے کو برا جانتے، کہتے تھے بس بتا دیا ہے، یاد کر لیا ہے، ختم ہی بات. پھر ایسا دور آیا جب لکھا گیا، اور جب لکھا گیا تو کاغذ کی قلت پڑ گئی. اب اس سے بھی زیادہ بہتر دور اللہ نے دکھایا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ وغیرہ سے ان چیزوں سے کام لیتے ہیں، اور اب متحمل بھی نہیں ہو سکتا کاغذ کے اتنا کچھ لکھا جائے، کیونکہ جتنا یورپ نے تحقیق اور امریکہ نے کی ہے، اگر کاغذ پہ کاغذ رکھا جائے تو شاید چاند تک لوگ پہنچ جائیں. وہ اب ساری چیزیں لکھی بھی نہیں جا سکتی. اللہ کا ایک نظام ہے، اور نسل انسانی کا بھی بڑا امتحان کہ اتنے اسباب، وسائل اور ذرائع ہوتے ہوئے کس نے کتنا فائدہ اٹھایا. علم کی کتنی ترقی ہوئی. حقیقت میں کام کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنے اوقات میں سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضرور اس کام کے لیے نکالے تو بیٹھ کے پڑھے. 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ ہی سے اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، بیوی سے، سب سے الگ ہو کے پڑھے. کوئی حرج نہیں ہے کہ سمجھا دیا جائے کہ اتنا وقت میں نے یہ پڑھنا ہے، بالکل تنگ نہ کرے. موبائل فون آف کر دینا، کمرے کو کنڈی لگا دینا، جو بھی اسباب اور وسائل آدمی اختیار کرتا ہے، لیکن کرنے چاہیے، کیونکہ مطالعہ تدریجاً بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ علم میں ترقی آتی. وگرنہ انسان اور دماغ ایک جوہر بن جاتا ہے، پانی رک جاتا ہے، تعفن اٹھتا ہے اس سے، اور فکر کی ترقی نہیں ہوتی. خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ نے علم سے باندھ دیا. آپ کبھی غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی وحی 610 عیسوی میں آئی، اور اب 2016 تو 1500 سال ہو گئے. اس وحی نے علم کا آغاز کیا ہے،
اور پہلے دن جو وحی آئی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اٹھیے اور توحید کی دعوت دیں، جو بنیاد تھی خدا کی توحید، بتوں کی عبادت کی نفی، قرآن بھرا پڑا ہے۔ پہلے دن یہ نہیں کہا کہ جائیں اور اسلامی حکومت قائم کریں۔ اسلام کی سیاسی تعبیرات، غلبہ اور سیاسی طور پہ تسلط مغلوں کے بعد جو ختم ہوا ہے تو اس نے بڑی خرابیاں پیدا کی۔ مغل حکمران، ان میں جبر بھی تھا، ظلم بھی تھا کسی حد تک، بادشاہ مروا دیتے تھے آدمی، اپنے نظریے کے خلاف کوئی بات نہیں پنپنے دیتے تھے، لیکن اچھے بھی تھے۔ یہ جو فکری انتشار پھیلا ہے، یہ فکری انتشار اتنا نہیں تھا۔ لوگ پازیٹو ترقی کرتے تھے، لیکن عوام کو بچانے کے لیے، ان کی فکر درست رکھنے کے لیے بادشاہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں آپ تو یہ سانحہ حقیقت میں زرداری صاحب کے دور سے آیا کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میڈیا اب جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے، ملک کے خلاف بھی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ سیاسی مخالفین کو قید نہیں دی۔ مشرف صاحب کے دور تک بھی سیاسی مخالفین قید ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت میں ساری پابندیاں ختم کر دیں۔ یہ سیاسی غلبہ یورپ کا، امریکہ کا بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ ہے، ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اتنا خیال رہتا تھا اپنی پبلک کا، رعایا کا، کہ یہ اورنگزیب عالمگیر جو تھے یہ پکے نقشبندی مجددی، بادشاہ ہونے کے باوجود خط لکھا حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت کسی کو بھیجیں، میں سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح بچے پڑھتے ہیں پہلی کلاس میں، پھر دوسری میں، پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جاتی ہے، تصوف اور سلوک میں بھی اسباق ہوتے ہیں۔ مشائخ تلقین کرتے ہیں کہ یہ ذکر کیجئے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات اس شخصیت میں آئیں، پھر وہ کہتے ہیں آگے چلو، پھر وہ کہتے ہیں اس سے آگے چلو۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ نام سے ذات کی طرف لے جاتے ہیں، اسم سے مسمى کی طرف۔ اصطلاح میں وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کا نام چھوڑو، ذات کی طرف چلتے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات کی طرف لے جانے کے لیے وہ اس کی صفات پہ مراقبات کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ذات، اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں بہت چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے۔ زمانے کی کوئی انتہا نہیں، ٹائم جو گزر رہا ہے، خدا اس وقت کو ختم کرنا چاہے تو کر دے، اگر وہ نہ چاہے تو پھر ٹھیک، چلتا رہتا ہے۔ جنت اور جہنم کے متعلق اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم اسے رکھیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ تو کچھ گمراہ لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ زمین و آسمان جس دن ختم ہو جائیں گے، جنت جہنم بھی ختم ہو جائیں گے۔
ایسے نہیں ہے، وہ تو عربی کا ایک محاورہ ہے۔ عرب محاورہ بولتے تھے کہ جب تک سمندر کا پانی ساحل کی ریت کو تر کرتا رہے، جب تک آسمان زمین پہ سایہ کرتا رہے، تو اس کا مطلب تھا دوام، ہمیشہ۔ جیسے ہی اللہ کی اپنی صفات کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالی کی ذات نہ ہمیں اس کے آغاز کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کی اختتام کا پتہ ہے، بلکہ عقیدہ ہی کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو صوفیہ سلوک ایسے طے کراتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نقشبندیہ سلسلے کے بہت اسباب ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اس سے مجدد رحمۃ اللہ خط لکھا کہ آپ کسی آدمی کو بھیجیں اور مجھے وہ سلوک کے منازل طے کرائے۔ حضرت اپنے صاحبزادے کو بھیجے، اور انہیں خط میں صاحبزادے نے اطلاع دی ہے کہ بادشاہ سلامت فلاں مراقبے تک پہنچ گئے، کتنے اسباب انہوں نے سلوک کے طے کر دیے ہیں۔ اتنا پکا نقشبندی مجددی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک خط لکھا کہ ہندوستان کے فلاں صوبے میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات نہیں پڑھے جائیں گے، اور اگر کسی سے مل جائیں کسی کے گھر پہ تو اسے سزا دی جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس صوبے میں وہ اتنی تیزی سے یہ تعلیمات پھیلی کہ ڈر تھا جو لوگ ان تعلیمات سے واقف نہیں ہیں اور جو واقف ہیں یہ کہیں بے وقوف نہ بنانے لگے جاہل آدمیوں، اور ہنگامے نہ ہو جائے، فکر میں کجی ٹیڑھا پن یہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے بادشاہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ کون سا نظریہ عوام میں پھیل رہا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے کمیونزم کو اپنے ہاں ایسے نہیں پھیلنے دیا، اور کمیونسٹوں نے سرمایہ داروں کے نظریات کو روس میں نہیں پھیلنے دیا، انہوں نے تحفظ کیا۔ اب بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں اگر حکومتیں چوکنا ہوں تو جتنا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف انڈیا کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جتنا ہم چاہتے ہیں ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو فکر کی حفاظت ہوتی ہے۔ 610 سال کے بعد پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اسے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اٹھو اور خدا کی توحید، اٹھو اور ایک اسلامک امپائر قائم، کچھ پہلا لفظ اللہ نے کہا کرا پڑھیے۔ 5 آیتیں نازل کی اور 3 آیتوں میں کہا تعلیم کا، خلق الانسان من علق، اقرا اور پڑھیے 2 مرتبہ پڑھنا، اللہ کا ایک بار کہہ دینا بھی کافی، اور پھر بتایا کہ قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا۔ تو مسلمان علم کے ساتھ اتنے وابستہ تھے پوری تاریخ ایک لفظ کی تحقیق کرتے تھے، اور آپ کبھی غور کریں، آپ کی اللہ کرے ملاقات ہو، آپ کبھی جائیں خود امریکہ، انگلینڈ، آپ ایک لفظ انگلش کا غلط بول کر دیکھیں فوراً گورا دیکھتا ہے کہ یہ کیا لفظ بولا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں PIA کے پائلٹ تھے، انہوں نے انگلش میں اعلان کیا جو رسماً اعلانات ہوتے ہیں کہ ہم اتنی سفر کریں گے، اس وقت پہنچیں گے، یہ
گورا ساتھ ہی بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور کوٹ اتار رہا تھا. جب اس نے انگلش شروع کی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ برٹش ہے، یعنی برطانیہ کی انگلش. برطانوی ایسے بولتے ہیں. میر تقی میر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ دلی سے لکھنؤ جا رہے تھے، ٹرین نئی نئی چلی تھی. آب حیات میں لکھا ہے محمد حسین آزاد نے، بہت سی گپیں بھی لکھی ہیں. ممکن ہے گپ بھی ہو یا اصل واقعہ ہو، کیا پتا، لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے. تو میر تقی میر سے ٹرین میں کسی نے بات کرنے کی کوشش کی تو میر نے ایک طرف منہ پھیر لیا. لمبا سفر دلی سے لکھنؤ 10-12 گھنٹے لگتے ہوں گے، شاید 7-8 گھنٹے تو اب بھی لگتے ہیں. اسے پھر بات کرنے کی کوشش کی تو میر نے اس سے زیادہ کوشش کی تو میر نے کہا صاحب آپ چپ رہیے، اور اگر ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو ممکن ہے ہمارا لہجہ خراب ہو جائے، اس لیے ہم ہر غیر سے بات نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے، قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو ایک حرف تبدیل ہو جائے تو لوگ چونک پڑتے ہیں. چونک یہ کیا ہے؟ ایک صاحب بحث کر رہے تھے، ڈیبیٹ میں ہم نے بھی سنا. انہوں نے کہا امریکہ میں اسلام نہ پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں جتنے بھی مسلمان آتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہماری نئی نسل کو اس لہجے میں انگلش بول کے مخاطب نہیں کر سکتے جو ہمارا لہجہ ہے. تو ہمارے بچے سننا ہی نہیں چاہتے، تو پیغام کیسے پہنچے؟ مسلمان بھی ایسے ہی، کیونکہ عربی اس کا لہجہ، اس کی زیر زبر تبدیل نہیں ہوئی اور نقشڑے تھے. اب اتنا زبان کے بارے میں حساس طبقہ تھا کہ ابو لولا یہ بہت بڑا نحوی تھا، زبان پہ اس سے بڑی قدرت حاصل. یہ اسمعی تھا، سارا کچھ چھوڑ کے 20 سال صحراؤں میں گھومتا رہا، کبھی اس قبیلے میں کبھی اس قبیلے میں، کبھی یہاں کا مہمان کبھی وہاں کا. تو اسمعی نے پھر لغت لکھی، ڈکشنری مرتب کی. تو اسمعی سے کسی نے کہا کہ کیا کیا، چھک ماری؟ اس نے کہا چھکا ماری، اتنے قبائل میں گھوم کے عربی سیکھی ہے کہ کون سا لفظ کون سا قبیلہ کس لہجے میں بولتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا بنو حذیل، یہ بنو حذیل کی لغت مختلف تھی، لغت بدل جاتی ہے. لغت ایسے بدل جاتی ہے جیسے اب کہیں آپ کو سننے میں کہیں صحیح لفظ نہیں ملے گا، اب غلط لفظ ہی صحیح ہو گیا ہے. کلفی، یہ ایک مثال ہے. کلفی ہے نا، کلفیاں کھاتے ہیں، یہ اصل میں لفظ کفلی تھا، کفلیاں کھاتے ہیں. کفلی بڑی اچھی ہے. تو ہوتے ہوتے فے کی جگہ کاف اور کاف کی جگہ فے آ گئے. کفلی سے اس لیے کہتے تھے کہ کفل کہتے ہیں تالے کو. تو دودھ ڈال کے اسے اوپر سے گھماتے تھے، پیک کرتے تھے تو جا کے وہ دودھ جمتا تھا، اسے تالا لگ جاتا تھا نا، کفل. تو کفل کی وجہ سے کفلیاں ہوئی، اور پھر ہوتے ہوتے کفلی کے بجائے کلفی ہو. زبانوں میں ایسے تغیرات واقع ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں، پنجابی بڑی قدیم زبان،
اردو تو خیر ابھی پیدا ہوئی ہے، اس پنجابی زبان پہ اثرات ہندی کے بہت ہیں۔ ہندی اس سے بھی قدیم ہے، پنجابی سے بھی۔ بیسیوں الفاظ پنجابی کے سنے، یہ اصل میں ہندی سے پنجابی، ہندی کے مقابلے کی کوئی زبان تھی تو فارسی تھی۔ فارسی زبان کے الفاظ ہندی میں اور ہندی سے پھر پنجابی، یا فارسی ڈائریکٹ پنجابی میں آئی، کیونکہ پنجابی بھی بعد میں آئی ہے، پہلے فارسی تھی۔ ہمارے اس پنجاب میں سب لوگ یونانی زبان بولتے تھے، سکندر اعظم کا اثر تھا، ان کی فوج یہاں رہ گئی۔ یہ اسکیم 3 جو ہے، یہ آج سے 50 سال پہلے بھی یہاں سکندر اعظم کے آثار کہتے تھے کہ سکندر یہاں سے گزرا۔ من کے آلہ، اب بھی ایسی جگہیں علاقے ہیں جہاں کھدائی ہوتی ہے تو اس زمانے کے سکے اور چیزیں نکلتی ہیں، مگر تاریخ کا کون سا ہمارا کوئی ذوق۔ تو زبانوں میں تبدیلی ایسے آتی ہے۔ ابو لولا کہتا تھا کہ مجھے عربی زبان سیکھنے کے لیے عرب کا خود مختلف جگہوں پہ جو سفر کرنا پڑا تو ایک مرتبہ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ ایک لفظ ہے فرجہ، کہتا ہے میں نے بہت غور کیا کہ یہ فرجہ ہے یا فرجہ ہے۔ فرجہ کا مطلب جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ گنجائش پیدا کر دے کہ صوفے میں 2 بیٹھے ہیں تو تیسرا جگہ ختم ہوگی، اس کو بھی بٹھا لیا۔ زمین پہ بیٹھے ہیں تو 10 آدمی کھلے بیٹھے تھے، 5 اور آگے تو سمٹ گئے اور 5۔ اور فے پہ اگر زبر پڑی جائے فرجہ تو اس کا مطلب ہے مصیبتوں کا حل ہو جائے۔ کہتا ہے میں ایک مرتبہ اسی فکر میں پریشان صحرا میں جا رہا تھا تو میرے سامنے ایک بوڑھا جا رہا تھا، بڑا خوش تھا۔ تو ابو لولا جو تھا حجاج بن یوسف کی تلاش میں تھا جسے مار دے، کیونکہ اس نے اپنی شاعری میں توہین کی تھی اس کی۔ تو دونوں کے درمیان کشمکش جاری، تو بڈھا بڑا خوش، عربی کا اس نے شعر پڑھا اور اس نے لفظ فرجہ کو استعمال کیا اور اس نے کہا کبھی کبھی اللہ کی مہربانی ایسے بھی ہوتی ہے کہ زندگی بھر کی مشکلات ایک لمحے میں حل ہو جاتی ہے۔ تو جب اس سے یہ لفظ وہ لفظ کا ایسے حل ہو جاتی ہیں جیسے عرب اپنے سر سے رومال کے اوپر جو وہ اونٹ کی جو اونٹ کا جو گھٹنا باندھتے ہیں نا، تو اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اسے بٹھا لیتے ہیں تو اونٹ بڑا تنگ ہوتا ہے، تو کہتا ہے جیسے اس کی رسی کھل جاتی ہے گھٹنے کی اور وہ بھاگ پڑتا ہے، اس طرح انسان کی مشکلات کبھی کبھی ایک لمحے میں حل ہو جاتی ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا جب اس سے یہ شعر پڑھا۔ میں نے کہا بابا آپ کو کیا خوشی حاصل ہوئی؟ اس کا حجاج مر گیا۔ تو اللہ کہتا ہے خوشی تو مجھے بھی بے حد ہوئی، مگر میں پھر دوسری سوچ میں پڑ گیا، اور وہ سوچ یہ تھی کہ حجاج کی موت کی خبر سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ جو لفظ سیکھ لیا نا ایک، اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ اس لیے زندگی میں یہ کام موت تک کرنے کا، اس سے کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی فیلڈ کو پڑھے، ہم یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ ہر آدمی اب کتاب و سنت کو لے کے بیٹھے، اپنی فیلڈ کو پڑھے کہ پڑھے ضرور۔ ہمارے ہاں ٹیچرز میں بھی بسا اوقات یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک کتاب ایک سبجیکٹ پڑھا لیا، 1 سال 2 سال 4 سال، اب اس کو مزید مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتا ہے مطالعے سے بے نیاز ہے، حالانکہ
اپنی فیلڈ میں ہی اگر وہ پڑھتا مطالعہ کرتا تو اب تو دنیا میں اتنے ایڈوانس چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ گویا ہر مہینے علم ہی بدل جاتا ہے. کوئی صاحب بتا رہے تھے میڈیکل کا علم پتہ نہیں کتنے عرصے میں تبدیل ہو جاتا ہے. 1 صدی کا بتایا پھر چند سال کا بتایا. ان کا آئندہ 2025 تک کے میڈیکل کا جو علم ہے یہ اتنے دنوں میں بدل جائے گا اگر ترقی کی رفتار رہی. اس لیے ہر آدمی کی گھٹی میں داخل ہو جائے کہ پڑھنا ضرور ہے. کتاب سے نہ پڑھے, انٹرنیٹ سے پڑھے, کسی سے بھی پڑھے ضرور. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. ہوا اور پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. بس اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ ہے, وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ امام تمہاری گلی میں رہتے تھے, تمہارے ساتھ ان کا مکان جڑا ہوا تھا, تو امام کتنا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا رات کو چراغ جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے, پھر جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے. ایک مرتبہ تو حد ہو گئی, میں دیکھتا رہا یہ کرتے کیا ہیں, تو 20 مرتبہ چراغ انہوں نے جلایا اور بجھایا. میں نے صبح نماز میں پوچھا کہ امام جی آپ رات کو کیا کرتے ہیں؟ کبھی چراغ جلاتے ہیں, کبھی بجھاتے ہیں, جلاتے ہیں, بجھاتے ہیں. تو مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ لیٹا رہتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, پھر خیال آتا ہے کہ اچھا یہ کتاب میں فلاں جگہ لکھا ہے, چراغ جلاتا ہوں, اسے دیکھتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, پھر کتاب بند کر کے اس پڑھے ہوئے پہ غور کرتا ہوں کہ اچھا پتہ کیا چلا, مسئلہ کیا ہے. تو اس کی نوبت کبھی کبھی 20 مرتبہ رات کو آتی ہے, تو اٹھتا ہوں, چراغ جلاتا ہوں, پھر بجھاتا ہوں. امام شافعی کا سفر ایک ہوا, شور مچ گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں, عراق سے بغداد آ رہے ہیں. بڑا زبردست استقبال ہوا لوگوں نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد بھی تھے, پڑھا تھا ان سے. انہوں نے کہا کہ امام میرے گھر ٹھہریں گے. گھر ٹھہرے تو نے اپنی بیٹی سے بڑی خوشی سے کہا کہ بیٹی آج شافعی آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں, اور ان کے لیے کھانا وانا یہ جیسے ہوتا ہے مہمانوں کی عزت. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھا دیا, ان کے کمرے میں پانی رکھ دیا وضو کے لیے, کھانا بڑا اچھا رات کو کھلایا. تو رات کو ہم سب لوگ تہجد کے لیے اٹھے, اور جب یہ لوگ مسجد گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ پانی پڑا ہوا ہے اور امام کا بستر جو ہے اس پہ لیٹنے کے آثار ہیں. تو میرے والد جب آئے تو میں نے کہا ابا آپ اتنی تعریف کرتے تھے, یہ کیسے حجاز حرمین شریفین کے امام ہیں کہ تہجد بھی نہیں پڑھی. اسٹینڈرڈ تھا, معیار تھا. اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس تھے رائے بریلی میں. تو رائے بریلی میں حضرت رحمت اللہ خاندان میں سے کسی نے کہا کہ فلاں کو بلاؤ, تو اس نے کہا کہ وہ سویا ہوا ہے. جو بلانے والے تھے بڑے متقی آدمی, بہت پرہیزگار. جلدی انتقال ہو گیا ان کا, کوئی 54-55 برس عمر ہوئی, مگر بڑے متقی آدمی کا تقویٰ قابل تعریف.
فرمانے لگے کہ اسے اٹھاؤ اور اسے کہو کہ حضرت کے خاندان میں یہ کیسے بچے اب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان کی راتوں کو سوتے ہیں. رمضان کی راتیں کوئی سونے کے لیے ہوتی. ہم نے سوچا اس آدمی کے فکرے کا اندازہ لگاؤ کہ معیار کیا. خود رمضان میں وہ سحری کے بعد سوتے تھے, ٹھیک اپنے وقت میں کلاس شروع کر دی, پڑھانا شروع کر دیا. نہیں تھی تعلیم تو زیادہ سو لی. تو ان کی بیٹی نے شکایت کی, ان کا یہ کیسے حجاز سے آپ کے امام آئے ہیں, تہجد ہی نہیں پڑی, پانی بھی اسی طرح رکھا ہے. تو انہوں نے جا کے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت میری بیٹی یہ کہتی ہے. تو انہوں نے کہا بلاؤ اس سے. تو بلایا گیا تو فرمایا میں رات بھر بیٹے لیٹا رہا اور ایک آیت قرآن کریم کی ذہن میں آ گئی تھی, اس پہ غور کرتا رہا اور 100 کے قریب مسائل میں نے اس سے ایسے ثابت کیے ہیں جس سے امید ہے امت کو فائدہ پہنچے گا. اتنے میں اذان ہو گئی اور میں اٹھ کے چل پڑا نماز کے لیے. یہ حال تھا تعلیم کا. پڑھتے تھے, بہت پڑھتے تھے. یعنی خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ایک کتاب لکھوں. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. خلافت جو ملی ہے تو خلافت کے ملنے میں صرف ایک بات یہی نہیں تھی کہ یہ چونکہ بہت نیک لوگ ہیں انہیں خلافت مل گئی, بڑے اسباب. اب عشرہ مبشرہ ہیں 10, یہ ٹاپ کے 10 آدمی. ان میں سے طلحہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت نہیں آئی. عمر رضی اللہ عنہ نے شامل کیا تھا شورا میں, لیکن خلافت کے لیے ایسے نامنیٹ نہیں ہوئے جیسے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ہوئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی پیشکش نہیں ہوئی. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو انہیں خلافت کی پیشکش نہیں ہوئی. سعد رضی اللہ عنہ کو ہوئی. یہ چاروں خلفاء جو آئے یہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. 18واں آدمی نہیں تھا جو لکھا پڑھا. تو ان کی وجہ انتخاب میں تعلیم کو بھی دخل تھا. ہمارے ہاں جتنا بڑا جاہل ہو, سرے سے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ سیاستدان پڑھا لکھا کتنا ہے, تعلیم کتنی ہے. حتیٰ کہ جعلی ڈگری ثابت بھی ہو جائے تو دوبارہ اسمبلی کا ممبر بن جائے, اور اگر اس کی موافق حکومت آ جائے اور کل کو اسے وہ کوئی وزیر بنا دے تو کیا رہے. ہمارے وزراء ایسے بھی ہیں جن کی تعلیم کا کوئی معیار نہیں, اور ہم خود بھی نہیں سوچتے کہ جس کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یہ پڑھا لکھا کتنا ہے, یہ جاہل ہمارے فیصلے کیا کرے گا. اور اسی وجہ سے ملک میں تعلیم کا کوئی نظام قائم نہیں. اگر تعلیم یافتہ تو یہ آدمی آتا تو یہ سوچتا کہ ملک میں یونیورسٹیز میں کس کس شعبے میں کون کتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو بلایا جائے, پوچھا جائے. اے پی سی آپ دیکھیں, یہ اس دن غور کرتے ہیں نا, اے پی سی ہر 4-5 مہینے بعد ہو جاتی. ایک اے پی سی 70 سال میں ہوئی ہو کہ ساری پارٹیز مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ تعلیم کا بھی ایک مسئلہ ہے اس ملک کا بہت بڑا, اسے بھی تو حل کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کبھی نہیں. بولنا منع ہے, مگر کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی پتہ نہیں کبھی بات ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو.
سیلاب کی بات مثلاً ہوتی ہے، فوج ایسا منظم ادارہ ہے کہ اور کوئی ادارہ ہی گویا نہیں ہے. سیلاب آ جائے تو انہیں بلاؤ، زلزلہ آ جائے تو انہیں بلاؤ، دہشت گردی ہو تو انہیں یاد کرو، کوئی اور مصیبت آ جائے تو انہیں بلاؤ، سیاسی مسائل پیدا ہو جائیں تو فوج، ہر معاملے میں انہیں کو بلاؤ. ایک تعلیم ایسی چیز ہے، کبھی سوچتے ہیں کہ کور کمانڈرز بھی بیٹھ کے کبھی بات کرتے ہوں گے کہ یار تعلیم کا نظام بھی سنبھال لو، اتنے کی جو سنبھالا، کوئی اسکول بناؤ، کوئی کانفرنسز کرو. وہ تھے، انہوں نے اسکول بنایا، کیانی صاحب. وگرنہ کوئی نہیں سوچتا، حکمران بھی نہیں سوچتے، اور جاہلوں کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اس کے نتیجے میں آ کے وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں، بجٹ آپ دیکھیں تعلیم کا کتنا ہے. یہ پھر پڑھے لکھے ہوں تو انہیں پتا چلے کہ قرضے اٹھانے سے ملک میں کیا تبدیلیاں آتی، تہذیب کس طرح بدلتی ہے، ثقافت کس طرح بدلتی ہے. جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے کے عوض میں آپ سے کیا کیا کہتے ہیں کہ ملک میں یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو پھر خود سکھاتے ہیں کہ اتنا قرضہ لے رہے ہو بجلی کے بل بڑھاؤ، اتنا قرضہ لے رہے ہو پیسے فلاں جگہ سے پیدا کرو. بہت چیزیں، اور بنیادی وجہ نہ پڑھنا ہے. ہمارے ہاں اگر لوگ طے کر لیں کہ ہم آدھا گھنٹہ بھی روز پڑھیں گے بس، تو ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. انسان کی تعلیم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. تعلیم کی وجہ سے شعور میں جو بلندی آتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. شعور یہ سکھاتا ہے کہ پروسیس کیسے ہوتے ہیں، کون سا کام ہے، اس کے پیچھے کیا محرک ہے، غور کرتا ہے. ایک ان پڑھ آدمی ہے، وہ کہتا ہے بیٹا دیر سے رات کو آیا ہے، ڈنڈا اٹھاؤ اس کی پٹائی کرو. ایک پڑھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ بیٹا رات کو دیر تک کیوں باہر رہتا ہے، وجہ سبب پہ غور کرتا ہے. کہتا ہے اس سبب کو ختم کرو. مثلاً ایک عام سی مثال ہے کہ بچے دوسروں کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں، لہذا اپنے گھر ٹی وی لے آؤ تاکہ بچے باہر نہ جائیں. ایک عام چھوٹی سی مثال. بچہ کس وجہ سے دیر سے آتا ہے، پڑھنے سے کیوں کتراتا ہے. باپ کو یہ پتا ہے اگر پڑھا لکھا نہیں ہے کہ پیسے دینے ہیں اور اس سے تقاضا کرنا ہے کہ پڑھو، اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا بیچارہ کہ جس فیلڈ میں میں نے اسے ڈالا ہوا ہے نا، یہ فیلڈ اس کا ہے ہی نہیں، مجھے اس بچے سے یہ کام لینا ہی نہیں. جب یہ شعور آ جائے کہ بیٹا اس فیلڈ میں چل ہی نہیں سکتا تو ساری پرابلم ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے بیٹے کو زیادہ لٹریچر سے دلچسپی ہے، کہتا ہے بیٹے اچھا چلو لٹریچر پڑھ لو، ایم اے کر لو ٹیچر بن جاؤ، ایم ایس سی کر لو ٹیچر بن جاؤ. وہ جانتا ہے کہ بیٹے کو ہسٹری سے زیادہ دلچسپی ہے، میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تو کہے گا ہسٹری پڑھ لو. لیکن پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ہسٹری پڑھ لے گا تو پاکستان میں کیا کرے گا، یہاں جاب کتنی ملے گی. یہ سب پرابلمز انٹر ریلیٹڈ، لیکن حل یہ ہے کہ شعور کی بیداری، اور شعور کی بیداری میں ایک علم کام دیتا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق کام دیتا ہے. خدا رہنمائی کرتا ہے، صحیح چیز کی طرف اللہ تعالی لے جاتا ہے. کیونکہ باپ کو ماں کو جتنی محبت اولاد سے ہوتی ہے
اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو تو وہاں سے احکامات آ جاتے ہیں۔ ابو جمرہ تھے ایک بزرگ، یہ تابعین میں سے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت تعلق تھا ان کا۔ یہ جو حج کے مہینے ہیں شوال اور ذوالقعدہ، اس میں عرب عمرے کا سفر اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے اب جانا ہی ہے تو حج کو جاؤ، عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تو ابو جمرہ نے چاہا کہ وہ عمرہ کریں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کرو، فتویٰ انہوں نے دے دیا کہ حج کے جو مہینے ہیں ان میں عمرہ درست ہے، اکیلے عمرے کے لیے سفر کرنا درست ہے۔ سفر آج کا تھوڑا ہی تھا، وہ تو سفر کرتے کرتے بھی ہفتوں مسافت اور اونٹوں پہ سفر کرنا وغیرہ۔ تو ابو جمرہ عمرہ کر کے جب واپس آئے صحیح بخاری میں ابو جمرہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس فتوے پہ بعض لوگوں نے برا بنایا کہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ تو ابو جمرہ کہتے تھے جب میں واپس آیا تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں پتہ نہیں کسی نے کہا کہ تمہارا عمرہ قبول ہوا اور حج بھی کرنا، وہ بھی قبول ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جا کے کہا کہ حضرت مجھے خواب میں کسی نے یہ کہا ہے، تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے دیکھا میرے فتوے کی تصدیق غیب سے آ گئی، فتویٰ جو میں نے دیا تھا یہ غیب سے پورا ہو گیا۔ تو اللہ کا خوف جو ہے یا اللہ سے تعلق، خوف نہ کہو محبت کہو، اللہ سے بھی کئی طرح کا تعلق ہوتا ہے، کوئی ایک تھوڑا ہی۔ ہر کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر ایک کو نہیں ہوتا، بعض سے اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں پہ اللہ کے ساتھ رجا کا غلبہ ہوتا ہے، امید کا، بعض لوگوں پہ ادب کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ مشائخ کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں آپ کبھی جائیں، ان کا رنگ دیکھنا ہو، ان کے خلفاء کے خلفاء بھی دیکھو تو ان میں لکھنے پڑھنے کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں اگر آپ جائیں اس میں ایک رنگ آپ کو ملے گا مجاہدے کا، اور شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان میں محبت کا رنگ بڑا غالب ہے، بڑی شفقت۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ، وہ تو آدمی دور سے آ رہا ہو تو نظر آتا ہے کہ یہ اسی حلقے سے۔ ان پہ سادگی، مٹے ہوئے لوگ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، جو ہزار مجاہدوں سے اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے، یہاں بیعت ہو گئی شیخ سے اور بس ختم، دور سے ہی نظر آتا ہے کروڑوں پتی ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا، جتنا ہی بھی صاحب علم ہو ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ رنگ ہے، اللہ نے کہا نا صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرمایا کہ بیپٹسٹ ہوتے ہیں عیسائی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے رنگ دیتے تھے، رنگ لگاتے تھے بچے پہ، رنگ خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے تہذیب ڈیولپ نہیں ہوئی. مسجد میں ہمارے یہاں باہر دیکھیں تو ایک سرخ رنگ کی لائن لگی ہوئی ہے. تو جب یہ یہاں ماربل لگانا تھا تو ہم سے انہوں نے پوچھا صاحب نے کہ یہ آخری حد ہے. ہم نے کہا اس سے سرخ رنگ کے پتھر لگوا دیتے. کہنے لگے کہ منگا لیتے ہیں. ہم نے کہا یہ رنگ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں سے آگے احتیاط کا مقام ہے. یہاں چوکنا ہو جانا چاہیے، جوتے اترنے چاہیے. تو بڑے ہنستے کہنے لگے یہ کس کو پتا ہے. ہم نے کہا ایک دن آ جائے گا. ممکن ہے ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے جو رنگوں کا اعتبار جاننے لگے. اب لائبریری سامنے سب سے نیچے جائیں نا ہال میں، تو جہاں بیم پڑا ہوا ہے اور آدمی ذرا سا غفلت سے کام لے تو سر ٹکرا دیتا ہے. سارے کو ہم نے سرخ رنگ کروایا. تو پوچھنے لگے یہ کہ ہم نے کہا یہ جو داخل ہو نا تو اسے سمجھ آنی چاہیے کہ یہ خطرے کی جگہ ہے. تمہارے یہاں ابھی تک یہ شعور نہیں آیا. رنگ ڈالتے تھے. اب پتہ نہیں یہ رسم باقی رہ گئی ہے یا نہیں، لیکن یہ رسم ہم نے خود بھی دیکھی. خواتین جب اپنے بیٹے کی شادی پہ بلاتی تھی، سدا دینے جاتی تھی، تو جہاں جاتی تھیں اگلے لوگ اس کے دوپٹے پہ رنگ ڈالتے تھے. تو یہ وہی مذہب سے آئی ہے. اب نہیں رہی، اب نہیں رہی. پہلے ہوتا تھا ایسا. شاید گاؤں سے ہاتھ گئی بلکہ اب تو کیا رہی ہے. ہندو رنگ ڈالتے ہیں، دیوالی پہ رنگ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں. دیوالی پہ رنگ ڈالتے ہیں، ہولی پہ ڈالتے ہیں. رسم ہے. جہاں مخلوط معاشرہ ہو نا وہاں کافروں کی رسومات پہ عمل کرنا یہ بڑا مہنگا بھی پڑ جاتا ہے. مخلوط معاشرہ ہونا، اور جس دن وہ اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں اس دن مسلمان بھی تعظیم کرنے لگے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. کفر کی حرکتیں ہیں. بہت محتاط رہنا چاہیے. آدمی ان کاموں میں پڑے نا کہ ہولی دیوالی پہ رنگ ڈالنے لگے. وزیر اعظم صاحب نے بھی تمنا فرمائی. تو اس تقسیمی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر تو دیوالی ہولی آرام سے کھیلتے. دیوالی پہ بیان آیا. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں کے اثرات نہ قبول کرنے پہ اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو جنت میں دیکھا، یہ چیزیں عالم مثال کی دکھائی جاتی ہیں. یہ پورا ایک جہان ہے اس دنیا کے بعد. جنت میں، حقیقی جنت میں داخلے سے پہلے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس دوران معافی نہیں ہوتی. معافی حقیقت میں قیامت میں ہوگی. تو جو برزخ کا دور ہوتا ہے اس میں وہ چمٹے بھی رہتے ہیں. دل بیدار ہونا اور دل صاف ہونا
تو کبھی کبھی خواب میں اور اس سے زیادہ قوت سے یا اس سے کم قوت میں علماء کا اختلاف ہے، عالم بیداری میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ بڑا نازک مقام ہوتا ہے، لیکن عالم بیداری میں پتہ چلتا ہے، خود دیکھتا ہے کہ ایک بلا مجھ سے الگ ہوئی اور جا کے پانی میں گر گئی، ایک چیز مجھ سے الگ ہوئی اور زمین میں دھنس گئی۔ نظر جو لگ جاتی ہے نا، وہ نظر ایسے اتر جاتی ہے، مصیبت کبھی کبھی چمٹ جاتی ہے، وہ ایسے اتر جاتی ہے۔ شدید ذہنی تکلیف اور اس سے دیکھا وہ ایک چیز جا رہی ہے، تو وہ جو چیز اس سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے، چچڑی چمٹ جاتی ہے۔ یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ چچڑی جو ہے وہ چمٹ جاتی ہے۔ اسی طرح بیماریاں، مسائل، تکالیف پنجے گاڑ دیتی ہیں۔ تو عالم خواب میں کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ یہ چیز الگ ہو گئی، عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے سانپوں کو مار دیا، اور کبھی کبھی وہی خواب کی بجائے بیداری کی صورت میں آ جاتا ہے کہ یہ گئی وہ چیز، یہ نکل گئی، حقیقت میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہی ہو۔ یہ قوت مشاہدہ ہے۔ ان گناہوں میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، نہ اللہ کی طرف سے سزا ہو، نہ کوئی خدا کی طرف سے پوچھ ہو، نہ ان گناہوں میں کوئی دنیاوی نقصان ہو۔ ان گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ دل کے آئینے میں اشیاء کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اب بھی جو آئینے بیلجیم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان میں اصل صورت نظر آتی ہے، اور کئی آئینے ایسے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں تو انسان کتنا بڑا اور چھوٹا نظر آتا ہے، بگڑے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں۔ ان گناہوں میں کوئی بھی خرابی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ دل کے آئینے میں نا وہ جو عالم غیب سے چیزیں آتی ہیں اس کائنات میں وہ نظر نہیں آتی۔ بڑی اچھی مثال یہ سائنٹسٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پہ کئی سیارے، کئی چیزیں آ کے گرتی ہیں اور وہ خود ہی جل کے بھسم ہو جاتی ہیں، ہمارے اس آربٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آ جائیں تو پھر کیا ہو؟ بالکل اسی طرح غیب سے بہت چیزیں انسانوں کی طرف پھینکی جاتی ہیں، ہمارا دل اسے دیکھ نہیں پاتا کیونکہ دل کا آئینہ وہ خراب کیا۔ یہ آئینہ ٹھیک ہونا تو بہت سی پرابلمز خود ہی سالو۔ ہم عام طور پہ اس کی مثالیں اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے پیش کرتے ہیں کہ اگر صوفیوں سے مثالیں لائیں تو لوگ کہیں گے جی صوفیوں کی باتیں ہیں، تصوف کون سی صحیح چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں اس دور میں جاؤ، ان سب چیزوں کی اصل مل جائے گی۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی شہر کو فتح کرتے تھے، بساتے تھے، تو 10 آدمیوں کا ایک گروپ بھیج دیتے تھے، 5 آدمیوں کا گروپ بھیج دیتے تھے، اور اعلان ہوتا تھا شہر میں کہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہیں، خلافت نے انہیں بھیجا ہے، یہ آدمی آپ کا گورنر ہے، یہ آدمی آپ کا قاضی ہے، یہ آدمی بیت المال میں ہے، یہ آدمی تعلیم کے لیے ہے نا۔ عجیب بات، ان شعبوں کے لیے آدمی بھیجتے،
کہ یہ تعلیم کے لیے ہے، شہر کی تعلیم اس کے ذمہ ہے، یہ آدمی بیت المال پہ ہے، پیسے لین دین پبلک کو جتنا کچھ دینا لینا ہے اس سے، یہ گورنر ہے اس طرح عمر رضی اللہ عنہ ایسے کرتے. کوفہ جب آباد ہوا ہے 10 آدمی، کوفہ کی آبادی پہ عمر رضی اللہ عنہ 10 آدمی بھیجے کہ یہ 10 آدمی کوفہ والوں کی تربیت کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں جن لوگوں کو بھیجا ان میں عمران رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ تعبیر کے امام ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں عمران سے بہتر صحابی رضی اللہ عنہ کوئی نہیں آئے، سب سے اچھے آدمی یہی. عمران رضی اللہ عنہ غازی بھی رہے ہیں، پھر بیمار ہو گئے تھے، پھر ان کے پیٹ میں چربی ہو گئی تو اس زمانے میں پیٹ کو کاٹ کے چربی نکالی. پانی کا بڑا مسئلہ بن گیا تھا ان کے لیے، پیتے تھے اور پیاس نہیں بجھتی. پھر زیادہ بیماری ہو گئی، جسم سے خون آنے لگا، کئی سال تک جب یہ بیماری شروع ہوتی تھی تو ان کو چارپائی پہ لٹا کے چارپائی سے ایک حصہ کاٹ دیتے تھے اور اوپر چادر بس ڈال دیتے تھے، تو خون جو تھا وہ نیچے جو بھی ٹھیکرا یا تشت یا تھال جو رکھتے تھے اس پہ گرتا رہتا تھا، وہ خون اٹھا کر باہر پھینکتا رہتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایک بیماری لگ جائے تو آدمی عمر بھر کے لیے لیٹ جاتا ہے. حیران اتنا صبر تھا ان میں کہ ان کا بڑا چاہنے والا ان کا شاگرد آیا اور کہا عمران میں آپ کو زیادہ دیکھنے نہیں آتا، اس لیے کہ آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، بہت پریشان ہوتا ہوں، میں کر کیا سکتا ہوں؟ تو ان کا میرے بیٹے مت آؤ، لا تجلس، ابھی بھی بیٹھو، نہیں چلے جاؤ. اور انہوں نے کہا میرے بیٹے جب یہ مجھے تکلیف شروع ہوئی ہے خون کی تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کا علاج کرائیں اور گرم لوہا لگوائیں اور گرم لوہے سے آنتوں کے جہاں سے خون آتا ہے وہ جگہ بند ہو جائیں گی اور خون نہیں آئے گا. تو میں نے یہ کرا لیا. پھر میں بڑا حیران ہوا کہ اس علاج سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ میں جب تہجد میں اٹھتا تھا تو اللہ کے فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے. یہ ان کا مقام تھا. یہ بھی تو انسان ہی ہیں، فرشتے مسافہ کرتے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ایسے لوگ بھی کہہ دیتے یہ فرشتے آنا ختم ہو گئے. بڑا غور کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا عمران تمہاری بیماری کا کیا ہوا؟ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ لوہے سے داغنا جو ہے یہ کام نہیں کرنا. عمران کیوں کیا؟ ان کا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. فرمانے لگے پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہوا ہے کہ فرشتے نہیں آتے. یہ ہے نبوت کہ انبیاء علیہ السلام ان کو علم ہوتا ہے کہ اس حرکت کا اثر عالم روحانیت میں جا کر کیا پڑے گا، اس سے کیا ہوگا. یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی. غیر نبی نہیں جان سکے، عمران رضی اللہ عنہ نہیں جان سکے تو اور کون جانے. پھر ایک موقع آیا جب یہ داغ جو لگایا تھا وہ
ختم ہو گئے، نرم پڑ گئے، خون آنے لگا۔ پھر کسی نے کہا علاج، تو فرمانے لگے نہیں، اب فرشتے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جن کھانوں سے منع کرتے ہیں، جن رسومات سے منع کرتے ہیں، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عالم برزخ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، جنتی آدمی، بڑے نیک اور متقی، لیکن ان کے ہونٹوں پہ سانپ کا ایک بچہ تھا۔ ان کے ہونٹوں پہ کبھی ادھر چلا جاتا تھا، کبھی ادھر چلا جاتا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا عالم برزخ میں کہ حضرت آپ اس مقام کے آدمی ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہولی تھی، تو ہندوؤں کے محلے میں ہم بھی رہتے تھے، میں باہر نکلا تو ایک گدھا جا رہا تھا، تو میں پان کھا رہا تھا، میں نے گدھے سے ایسی مذاق کیا اور میں نے کہا کہ آج تو سارا ہندوستان رنگین ہو رہا ہے، رنگ پھینک رہے ہیں، تو تجھ پہ کسی نے رنگ نہیں پھینکا؟ تو میں نے پان کی جو پیک تھی وہ کتھے والا تھوک وہ اس پہ ڈال دیا، اس پہ پیک ڈال دی۔ تو جب انتقال ہوا سب ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا حکم دیا، مجھ سے کہا ایک بات پہ ہم ناراض ہیں۔ میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ جو شرک کرتے تھے ہمارے ساتھ ان کی رسم کی پیروی کی، وہ ہمارے شریکوں پہ، بتوں پہ رنگ ڈالتے تھے اور تم نے بھی انہی جیسی حرکت کی، گدھے پہ رنگ ڈالا، تو یہ سزا ملی۔ فقہا اتنا بچاتے تھے، یہ جو محتاط مشائخ اور بزرگ تھے نا، یہ دیوالی کے دن پان نہیں کھاتے تھے، پان کھاتے تھے تو باہر نہیں نکلتے تھے، کہتے تھے یہ بھی رنگت ہی ہے، ہندوؤں سے بچاتے تھے۔ اگر مسلمانوں نے اس طرح اس تہذیب میں کام نہ لیا ہوتا تو ہندو ہمیں چھوڑ دیتے۔ ایک ہی سوسائٹی تھی نا، اسلام کا پودا جڑ کیسے پکڑتا؟ اس لیے امریکہ میں ہم نے اب بھی ایسے لوگ دیکھے، ہیپی میری اور ان چیزوں سے بہت بچنے والے، کسی کو نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں یا پھر اس دن نہیں ملتے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس اسلام کے پودے کو لگنے دو۔ عمران رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے کہا میرے بیٹے مت بیٹھو، تم سے میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اور عمران کے متعلق یہ بات طے شدہ تھی کہ وہ اس مقام کے آدمی ہیں کہ جس چیز کے لیے دعا کریں اللہ ان کی سن لیتا ہے۔ بڑا تقویٰ تھا، کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہہ دینا کہ تم انصاف کر رہو، قاضی مقرر کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے ٹچی، اتنے حساس تھے، ایک آدمی گورنر مقرر کیا، چھٹی پہ آیا، جانے لگا واپس، اسے کہا حضرت جاتا ہوں، چھٹی پوری ہو گئی ہے لیکن آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ہو رہی ہے۔ چپ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ تم کس کے ساتھ تھے؟ کہنے لگا میں چاند کے ساتھ۔ فرمایا اس کا سامان کھول دو، ہم کسی اور کو مقرر کریں گے۔ چھٹی ہو گئی، جہانگیر کرامت کا آنا جانا ہو گیا۔
بالکل چھٹی ہو گئی. ان کا حضرت میں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے ذہانت. فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ سورج دن کی نشانی ہے اور رات کی نشانی چاند ہے. فمحونا آیت اللیل، اور رات کی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں. مٹاتا ہے اللہ، ختم کرتا ہے سورج کو بھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا سورج کے متعلق، اللہ نے چاند کے متعلق کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دو گے جو مٹ جانے والے ہیں، باطل پہ ہیں. سورج کا ساتھ نہیں دیا، چاند کا ساتھ دیا، اس سے تم نہیں جا سکتے. اتنے حساس تھے اس خواب کی بنا. یہ خواب کی تعبیر پتہ ہے کب ظاہر ہوئی؟ 12 سال عثمان رضی اللہ عنہ کے، اور پھر 2 سال 14، اور جب بھی خواب انہوں نے دیکھا ہوگا 15-20 سال تو گزرے ہوں گے. سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب اختلاف ہوا ہے تو یہ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں تھے. تو کسی نے جا کے انہیں خواب یاد دلایا کہ جو خواب دیکھا تھا نا کہ تم چاند کے ساتھ اور سورج کو چھوڑ گئے ہو، تو یہ ہے آپ کی تعبیر، ادھر کدھر کھڑے ہو. چپ کر کے اس فوج سے الگ ہو گئے. ان کا صحیح کہتے ہو، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے صحیح فرمایا. اس لیے ہمارے اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی ہے، چاہے وہ معاویہ ہوں، عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے ان سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی ہے، یہ گناہگار نہیں ہوئے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب کے مقابلے میں زیادہ حق پہ تھے، سورج تھے. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. ہم میں اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ وہ ان کے مخالفین کو کافر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، کافر تو درکنار، وہ گناہگار بھی نہیں، انہوں نے اجتہاد کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اجتہاد کو بغاوت قرار دیا. انہوں نے کہا یہ بغاوت ہے میرے خلاف، خلافت کے خلاف. باقی اور جو لڑے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، خارجی وغیرہ، وہ تو یقیناً گناہگار، تو بڑے ہی بدبخت. یہ جو خارجیت ہے نا، خون مارو، ہر ایک کو مارو، اپنے مخالفین کو کافر قرار دے کے مارو، یہ وہابیت کی اصل ہے. یہ وہابی جو آئے ہیں نا سعودیہ میں، تو انہوں نے ابتدا اسی سے کی تھی کہ جو تمہارا مخالف ہے مشرک ہے اور مارو. اسی لیے اس وقت حنفی فقہ کے سب سے بڑا مرجع اور سب سے بڑا آدمی اس زمانے میں ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ سے، سیریا کے شامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. عثمانیوں نے پوچھا، خلافت عثمانی نے، امارت عثمانی نے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ سعودیز جو ہیں وہابی، یہ سارے کے سارے خارجی ہیں، ان کو مارنا چاہیے. اب یہ ابھی چند دن پہلے پچھلے ہفتے گورنر نے کانفرنس بلائی، کہاں؟ آذربائیجان. گورنر نے بلایا ہے، بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے اس نے، اور اس نے کہا، آپ خود چکے ہے آدمی پڑھا لکھا، تو اس نے کہا یہ ڈیفائن کرو کہ ہمارے زمانے میں اہل سنہ کون ہے. تو جو علماء وہاں تھے انہوں نے کہا اہل سنہ ہمارے زمانے میں وہ ہیں جن کا عقیدہ اشعری اور ماتریدیوں کے مطابق ہے، اور سلفی اہل سنہ میں سے نہیں ہے. اس پہ جو طوفان اٹھا ہے، اور سعودی علماء نے اور حرمین شریفین کے اماموں نے جو تباہی مچائی ہے کہ مکہ ہمارے پاس ہے، مدینہ ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں ولی بنایا، اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے، ہم اہل سنہ میں سے. انہوں نے اتفاق کے جواب دیا، انہوں نے کہا اہل سنہ میں صرف وہ ہیں جو ماتریدی ہیں اور جو اشعری ہیں اور جو صوفیہ شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں. یہ
ہم ہوتے، لیکن ہوتے کیوں میاں؟ وہ تو علماء کی کانفرنس تھی ہیں۔ اچھا اچھا، غالب نے بھی کیا خوب کہا ہونے پہ نا، غالب کہتا ہے کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا ہم کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کمال کا شعر ہے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، مطلب کون سا دنیا کو فرق پڑنا تھا۔ لیکن چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کیا ہوتا وہ پہلے بتا چکا ہے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، میں کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، یعنی نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ وحدت الوجود کے فلسفے کی وہ تعبیر جو ہندو کرتے ہیں، غالب نے اس شعر میں کی۔ فرض کر لو ہوتے تو ہم نے کہتے کہ اس فتوے میں ترمیم کرو کہ سلفیوں میں جن کا عقیدہ ماتریدی حضرات کے مطابق تھا اور ہے، وہ بھی اہل سنہ میں داخل ہے، سارے سلفی یکساں نہیں، اس لیے کہ سلفی خود ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے مفتی محمود صاحب سے ہم نے ایک جملہ سنا تھا، چھوٹے تھے لیکن یاد رہا اب تک۔ مفتی صاحب ایک مرتبہ تنگ آئے ہوئے تھے، بعض اپنے ہی ان کی پارٹی کے لوگوں نے فتویٰ دیا ان کے خلاف، تو فرماتے تھے کہ مخالفین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے ہم نبٹ لیتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے لڑتے ہیں نا، فرماتے تھے ان کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، ان کا کیا کریں، یہ تو پیچھے سے خنجر مارتے ہیں۔ تو یہ سلفی جو آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں نا، ان میں ایک طبقہ ایسا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شاہ سعود کے سامنے پیش ہوئے تھے اہل حدیث، ان میں ایک پورا گروہ تھا جو اب غالب ہے، اور ایک پورا گروہ تھا جو غزنویوں پہ مشتمل تھا، غزنی کے اہل حدیث اور لکھوی خاندان کے اہل حدیث، یہ ایک طرف تھے، باقی اہل حدیث ایک طرف تھے۔ شاہ سعود نے فیصلہ ان کے حق میں دیا، اور ان کے عقیدے ماتریدیوں کے مطابق تھے، ہم نے اس پہ لکھا ہے۔ عقیدے کے بیانات جب ریڈیو پہ تھے تو بہت خطوط آئے، ہم نے خط میں ایک کے جواب میں غالباً 50-60 صفحے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی چھپ جائے تو ایسی چیز ہے جو ان سلفیوں کا جواب بھی ہے۔ ہم ہوتے تو اس فتوے میں کہتے یہ ترمیم کیجئے کہ کچھ سلفی ایسے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو فتوے کی لپیٹ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اصل وہابیت جو تھی نا، مارو، قتل کرو، اڑا دو، یہ خارجیت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیتے تھے۔ یہ فتنہ اٹھا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بالکل آخری دور، اور بکر عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کافر نہیں کہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر پہ کچھ لڑکے ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہیں نے نیا نیا دین سیکھ لیا۔ عمل میں کوتاہی سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، عمل میں کوتاہی ہے نا، عقیدے میں تو نہیں۔ عمل میں کوتاہی ہے زکات نہیں دیتا، عمل میں کوتاہی ہے قربانی واجب کی نہیں کی۔ ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ پڑا ہوا ہے، باپ نے دے دیا، ماں نے دے دیا، زمین بیچ دی، اپنا کوئی ٹیوشن پڑھا لی تھی، کوئی کمپیوٹر بیچنے کی، اب تو موبائل بیچنے خریدنے میں پیسے بچ گئے، اس نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیا۔ اب اس کے عمل میں کوتاہی ہے کہ عید پہ قربانی کیوں نہیں،
بیٹی ہے، ماں نے زیور بنا کے دے دیا، 2 لاکھ کا زیور رکھا ہوا ہے بیٹی نے، نہ ماں نے توجہ دلائی، نہ باپ نے، نہ بیٹی کو مسئلہ بتاتا، تو عمل میں کوتاہی ہے، اس سے کافر تھوڑے ہی ہو جائے گا۔ اتنے محتاط تھے لوگ کفر کے فتوے میں کہ بحث ہوئی ہے اس بات پہ کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کے خلاف جنگ کی ہے یہ زکوٰۃ کے منکر تھے، مرتد ہو گئے تھے، یا زکوٰۃ حکومت کو دینے سے انکار کرتے تھے اور مسلمان۔ امام حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کافر ہو گئے تھے، زکوٰۃ کے منکر۔ شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، خلافت کو دینے سے انکار کرتے تھے، کافر نہیں۔ حنفیہ میں بھی ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہو گئے تھے، لیکن چونکہ گورنمنٹ سے بغاوت تھی اس لیے۔ یہ گورنمنٹ سے بغاوت تھی یا ارتداد تھا؟ دیکھو بڑی باریک بات ہے، یہ بات ہمارے بچے سمجھتے نہیں نا، اس لیے الجھ جاتے ہیں، بڑی باریک بات ہے۔ گورنمنٹ سے بغاوت، زکوٰۃ کا انکار، الگ الگ مسئلے۔ ختم نبوت مسلمہ کذاب کا تیسرا الگ مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یار زکوٰۃ کے منکر تھے یا حکومت کے باغی تھے، کچھ بھی تھا، جنگ ہوئی نا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی تھی زکوٰۃ کے مسئلے پر، حنفی شافعی یہ اختلاف ہے اور یہ اوریجنلی یہ ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ جنگ ہوئی تھی، وہ نہیں ہوئی تھی، مسئلہ زکوٰۃ کا۔ یہاں پہنچ کے وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ روایات لے آتے ہیں تاریخ سے، کہتے ہیں یہ دیکھو نا زکوٰۃ تھی، یہ بغاوت تھی، یہ ارتداد تھا، اس پہ جنگ ہوئی تھی، نبوت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں ختم نبوت ایک الگ مسئلہ تھا جس پہ فوج بھیجی گئی، وہ کہتے ہیں ختم نبوت مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ زکوٰۃ کا تھا، اور پھر کہتے ہیں مسئلہ بغاوت کا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوج بھیجی تھی باغیوں کے خلاف، ختم نبوت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہ تو تم لاتے ہو مولوی۔ مرزائیوں کو پتہ نہیں اب مر گئے یا زندہ ہیں، بڑے بڑے مولوی، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، دوست محمد شاہد، اس نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو فوج کشی کی تھی یہ تھی زکوٰۃ کے انکار پہ یا بغاوت پہ، ختم نبوت مسئلہ نہیں تھا۔ یہ انہوں نے 74 کی تحریک کا جواب دیا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے دعوے پہ یہ کام کیا تھا، ایسا تھا نہیں۔ تو جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا وہ پھنس جاتے ہیں، مرزائی پھر اپنے دلائل دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کہتے ہیں یار ان کے پاس بڑا علم ہے، تو علم اس لیے ہے کہ آپ کی رات جتنی تاریک ہوگی ان کا جگنو اتنا ہی چمکے گا۔ جہالت کی رات جتنی تاریک اور گہری ہوگی جگنو اتنا ہی چمکے گا نا، اتنی روشنی نظر آئی۔ یہ دو چیزیں مختلف۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے، عمران رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور عمران رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ مت بیٹھو، اور تھے دعا کے بہت دھنی، تو انہوں نے کہا میں سوچتا رہا کہ اللہ سے دعا مانگوں، میاں اس پہ عمل نہ کر لینا۔ یہ بزرگوں کی روایات، حکایات، قصے جو ہیں، حتیٰ کہ اپنے مشائخ کا عمل ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی ویسا عمل کرے، اس لیے کہ جس لیول پہ پہنچ کے وہ بات کرتے ہیں نا وہ لیول ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کھا رہے تھے، تو گاؤں میں دیہات میں اس سے کہا حضرت گندم استعمال نہیں فرماتے، تو فرمانے لگے گندم بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی بھی کھاتے تھے، میں کبھی کبھی کھا لیتا ہوں۔ وہ لکھنؤ کا شہزادہ
بڑے شوق سے جو کا آٹا لے کے گیا، روٹی پکوائی اور کھا لی، مہینہ بھر بستر سے نہیں اٹھا۔ شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ اتنے حضرت وہ سنت کی اتباع میں جو کی روٹی کھا لی تھی۔ تو انہوں نے کہا میاں کہ جو کی روٹی پوری ایک ہی دن نہیں کھا لیا کرتے، ایک ایک لقمہ کھاتے اور معدے میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تو پھر جو کی روٹی کھاتے۔ یہ کس بے وقوف نے کہا تھا کہ پوری روٹی ایک ہی دن کھا لو؟ اس لیے بڑا دھوکہ لگ جاتا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جس دن مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی یا شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جاتے تھے، اس دن گویا عید ہو جاتی تھی۔ وہاں پتہ ہے کھانے کو کیا ملتا تھا خانقاہ میں؟ 24 گھنٹے میں ایک روٹی، بس چھٹی۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یو پی کے پتلے سوکھے مسلمان ایک روٹی کھا کے حضرت کی خانقاہ میں گزارا کر لیتے تھے۔ میں سرگودے کا رہنے والا پنجابی ایک روٹی سے کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ایک روٹی تو بس دن کو کھا لیتے تھے۔ جس دن خانقاہ میں لسی کہیں سے آ جاتی تھی وہ تو عید ہو جاتی تھی۔ فرماتے رات کو بھوک لگتی تھی، کروں کیا؟ تو جو حضرت کے لیے صرف چائے پکتی تھی، اس چائے کی پتی میں حضرت نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی اور بھینسوں کو جو گڑ ڈالتے تھے وہ گڑ اور وہ پتی ملا کے کھا لیتا تھا، اور رات کے آخری حصے میں اللہ اللہ چھٹی۔ بڑا مجاہدہ، بڑا مجاہدہ، اتنا مجاہدہ کوئی کر سکتا ہے؟ سردیوں کی راتیں، یہ پنجاب کی سردی، فرماتے تھے کہ ایک کوئی کھیت دے دیا جاتا تھا، گزارو رات، رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا نہ رہو۔ یہ قصے ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنے، مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے۔ فرماتے میں جاتا تھا تو خاص طور پہ حضرت فرماتے تھے کہ چاول ابالنا، علی میاں چاول کھاتے ہیں، میرے لیے چاول ابالے جاتے ہیں۔ فرماتے ایک مرتبہ مجھے اسٹیشن پہ چھوڑنے آئے تو میرے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ٹرین جب چلی تو چہرہ ادھر پھیر لیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ حضرت بالکل معمول کے خلاف ٹرین پہ چھوڑنے اسٹیشن پہنچ گئے اور چہرہ ادھر کیوں کر لیا تھا؟ تو دوستوں نے بتایا کہ رو پڑے، اس لیے چہرہ ادھر کر لیا تھا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، کہ واپسی کی نہ کر۔ بڑی محبت۔ حضرت فرماتے تھے مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن خانقاہ میں تھوڑا سا شور ہوا، حضرت نے بلایا، فرمایا کس بات کا شور ہے؟ اس سے بتایا حضرت بنگالی آئے ہوئے ہیں اور چائے کا ایک کپ ملتا ہے، کبھی دودھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور شور کر رہے ہیں کہ چائے زیادہ تر۔ مجھے بلا لیا، فرمایا علی میاں یہ چائے پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا کوئی حل نہ کریں؟ میں نے کہا حضرت ضرور حل کریں۔ میرے خیال میں تھا کہ کہوں گا بھینس رکھ لیں، دودھ زیادہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے چائے نہ ملنے کی وجہ سے، تو اس کا حل ہونا چاہیے۔ پھر باورچی کو بلایا اور فرمایا میاں کل سے اعلان کر دو کہ صبح چائے بھی نہیں ملے گی، جھگڑا مناسب نہیں ہے۔ شاید کی نیت کہیں اور سے۔ بڑا مجاہدہ۔
ہم اس سے چائے نہ ملے تو لوگوں کو سب میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار چائے نہیں ملی ہو جائے. ایسے ایسے لوگ تھے. خود حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ایک کھیت ملتا تھا اور پنجابی سرگودے کا جوان اس کھیت میں کیا ہونا تھا. فرماتے تھے کہ حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ کا گھوڑا رات کو اس کے لیے کمبل بچھایا جاتا تھا تو کمبل جب پرانا ہو گیا تو پھینک دیا. میں نے غنیمت جانا اس کمبل کو دھو کے تو جہاں وضو والوں کے لیے پانی گرم ہوتا تھا اس کمبل کو دورہ چورا کر کے بچھا کے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھ لی, اللہ کو یاد کر لیا, رات ایسے گزار دی. خانقاہ کے لوگوں نے کہا حضرت سے کہیں کہ روٹی کبھی کچی ہوتی ہے کبھی پکی ہوتی ہے, تو اس لانگری کو کہیں کم سے کم ایک روٹی ملنی ہے, پکا تو دے, سکی بھی تو ہونی چاہیے. اگر میری ہمت نہیں پڑی. میں نے کہا حضرت نے آگے سے کہا کہ سکی روٹیاں کھانی ہے تو تم تو نکلو نا یہاں سے, تو پھر کیا ہوگا. لیکن اب ایسے نہیں کرنا چاہیے. غالب عثمانی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, زردہ آیا تھا تو مجھ سے فرمایا لیجیے گرم ہے بہت مزے کا. پھر فرمایا بھائی میاں ہماری خانقاہ تو ماڈرن خانقاہ ہے, گاڑی پہ بیٹھنے لگے نا, چلنا دشوار تھا. فرمایا ہماری خانقاہ تو ماڈرن ہو گئی ہے, گاڑیاں ہیں دیکھو. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کے حالات, مشائخ کے واقعات, یہ ان کے ایمان کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, پھر اپنی اپنی تہذیب بھی ہوتی ہے. ایک اور واقعہ سنو. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ نے آنا تھا رائے پور, تو گویا وہ تو عید ہو گئی. اس وقت حضرت رائے پوری رحمت اللہ اچھے سے اچھی جو چیز پک سکتی تو کوئی آدمی گنے کی رو میں جو چاول پکتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, اس کا کوئی نام ہوگا نا, رساول. رساول لے آئے تو ایسے میں رساول رکھ دو اور شیخ کھاتے ہیں بڑے شوق سے تو ان کو پیش کریں. شیخ کہتے ہیں میں پہنچا مغرب میں تو پتا چلا, میں نے کہا اس کے اوپر جزاک اللہ, میں نے کہا اس کے اوپر ایک رکھو کوئی برتن اور اسے رکھو چھت پہ. دسمبر جنوری کی سردی, وہ تو یخ ہو گیا. میں نے کہا فجر کے بعد کھائیں. فجر کے بعد کھائی, وہ تو جمی ہوئی تھی, وہ برف تھی. ایک آدمی اور تھا, اس نے بھی ایسے ہی کیا. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن پوچھا کہ یہ کون کھا رہا ہے. آواز آئی تو بتایا گیا کہ فلاں ہے, اس نے رساول ایسے بنوائی اور چھت کر رکھی. حضرت سے روکو, منع کرو, اسے کہو شیخ کی اتباع نہ کرے. شیخ تو صحت ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی کہ آدھی لیٹ کے بخاری پڑھاتے تھے, بہت اچھی صحت. فرمایا سے کہو تم دھان پان آدمی ہو, پہلے ہی تمہارا وجود مشکل ہے, یہ نہ کرے. اتنے میں وہ کھا چکا تھا تو بخار چڑھا اور زہر میں جنازہ پڑھ دیا. حضرت نے پڑھایا. میں اسی لیے منع کرتا تھا کہ اسے کیا کیا ہے اپنے ساتھ ظلم. تو یہ چیزیں حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی جو چیز ہے نا, بڑے بڑے لوگوں کے قابو اور بس کی بات نہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قصے آدمی کو سن کے یہ نہیں چاہیے. تمنا ہوتی ہے دل میں کہ کاش یار ہم ایسے ہوتے, لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کرنا شروع کر دے. ہفتہ نہیں سہ سکتا.
عمران رضی اللہ عنہ سے کہا مت بیٹھو، چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، تو بڑی حیا آئی، میں نے دعا نہیں مانگی۔ میں نے کہا اللہ وہی ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں، میں اپنی خواہش کو چھوڑ دوں، نہیں دعا۔ ایک عرصے تک اس بیماری میں رہے، اسی میں پھر انتقال بھی ہو گیا۔ تو بعض لوگوں پہ غلبہ ہوتا ہے شکر کا، بعض پہ غلبہ ہوتا ہے رضا کا کہ اللہ جس حال میں رکھے، بعض پہ غلبہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں نفرت کا، کفر کی رسوم سے نفرت، کفر سے نفرت، کفر کی کسی بات کو برداشت نہ کرنا، یہ بھی ایک غلبہ ہوتا ہے۔ بعض پہ ادب کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ تو اب ہم ایسا دور دیکھ رہے ہیں بر صغیر میں جن لوگوں پہ کفر سے نفرت کا غلبہ تھا نا، وہ مشائخ اپنے ہاں خانقاہ میلوں تو نہیں ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی خانقاہ، اور کیا مجال ہے کہ ایک کرسی کہیں نظر آ جائے، وہ کہتے ہیں گوروں کی چیزیں مت لاؤ۔ پین سے نہیں لکھتے تھے، دوات اور قلم سے لکھتے تھے، کہتے تھے یہ پین جو ہے عظمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ دیوبند کے بانی دارالعلوم کے، اور ایک کرتا آیا بٹن لگے ہوئے تھے، فرمانے لگے نہیں بھائی یہ تو انگریزوں کی چیزیں ہیں، ہمیں تو وہی جو پہلے گھنڈیاں استعمال ہوتی تھی نا لکڑی کی، ہم نے دیکھی ہیں، پتہ نہیں آپ نے کسی نے دیکھی یا نہیں، فرمایا وہ گھنڈیاں لگا کے لاؤ بس ہماری اتنی چیزیں اچھی۔ تو اپنا اپنا حال ہے جس کا غلبہ۔ شاہ نیاز علی صاحب رحمۃ اللہ اپنی خانقاہ میں تشریف لائے، عجیب بات ہے، فجر پڑی اور بالکل معمول کے خلاف ذکر اذکار چھوڑ کے چلے گئے، ظہر میں آئے پھر ظہر، پھر عصر، اسی طرح عشاء کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ تو ہمیشہ بیٹھتے ہیں لوگوں میں بات چیت ہوتی ہے، آج کیا کوئی گھر میں مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں میاں فجر کی نماز میں آئے تھے، خانقاہ سے بے ادبی کی بو آتی ہے اور برف پڑے وہابیوں، فرمایا کوئی بے ادب آ گیا آج، اس کی تحقیق کرو، خانقاہ کی فضا خراب ہو گئی۔ یا اللہ تحقیق شروع ہوئی، اگلے دن پتا چلا کہ ایک لڑکا جو پڑھتا تھا تحفہ اثنا عشریہ کتاب لے آیا ہے، اور وہ تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رات کو لایا ہے، پڑھتا رہا ہے، فرمایا اس سے لاؤ۔ تو لڑکے کو وہ کتاب کھول کے عبارت دکھائی اور فرمایا دیکھتے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میاں ہم جیسوں سے کروڑہا درجے بہتر تھے، توبہ توبہ اتنی بے ادبی کا لفظ حضرت لکھ سکتے تھے، ہماری خانقاہ مکمل نکالو اس کتاب کو یہاں سے۔ تو اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ رائے پور کا رنگ یہی تھا، مٹنا مٹانا ختم، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا ہے۔ ہم پہلی مرتبہ رائے بریلی گئے تو ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کھلی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے لیے اٹھے تو اپنے جوتے خود ہی مسجد میں پہنچ کے اتارے، جوتے ایک طرف کو رکھے، نماز پڑھی تو ہم دیکھتے رہے کہ اللہ یہ آدمی ہے جس کی دنیا میں شہرا اور فیصل ایوارڈ ملا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ عام نمازیوں میں مولانا کون ہے اور باقی۔ بات کی تھی کہ علم سے شعور پیدا ہوتا ہے،
اور اللہ کی یاد سے شعور پیدا ہوتا ہے. شعور جب بیدار ہوتا ہے نا تو پھر فیصلے اور ہو جاتے ہیں. شعور کی بیداری، اشیاء کا سمجھنا بہت بڑی چیز. یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ مووی دیکھ رہا ہوں، اس کا میری طبیعت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس اثر کی وجہ سے میرے رویے پہ کیا، رویے کی وجہ سے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ شعور کی بیداری ہے نا. اور ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اگر یہ کتاب پڑھ لوں تو کیا فرق پڑے گا، نہ پڑھوں تو کیا فرق پڑے گا، تو وہ پھر آدمی اندھا ہوتا ہے. جسم کا اندھا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. روح کا اندھا ہونا جو ہے نا، اس کا مقام اور ہے. ولیعذ باللہ کسی کو اگر کوڑ کا مرض ہو جائے تو اس کا مقام اور ہے، گھر نہیں ہے نا مقام. کوئی پاگل ہو جائے تو اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام پاگل خانہ ہے. کل کسی نے ایک لطیفہ بھیجا، ہمیں پتہ نہیں کون ہوگا. اس نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے تھے اور وہ گئے، سارے پاگل ناچ رہے، سب ناچ رہے. اس نے دیکھا یہ پاگل ہی ہیں، اور ایک بالکل چپ بیٹھا ہوا تھا. وہ گیا، اس نے سوچا یہ کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے علاج ہو گیا ہے مرض کا. اس نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا. اس نے کہا یہ سب ناچ رہے ہیں، تم نہیں ناچ رہے. اس کا چپ کر، میں دلہا ہوں. تھا تو لطیفہ، مگر مجھے ہمیں بڑا سبق ملا اس سے. ہم نے کہا اللہ جزائے خیر دے، بڑی اچھی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقام کی معرفت سے سکوت طاری ہو جاتا ہے. وہ پاگل ہی تھا، اس سے اپنا مقام دھلا کا سمجھا اور چپ ہو گیا. تو مقام کی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں کس مقام پہ ہوں، تو پھر اپنی حرکتوں کو متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے. وزیر اعظم کو اپنے مقام کا احساس ہو جائے تو یہ نہ کرے کہ اگر گوشت پکا ہوا آیا ہے تو بوٹیاں اٹھا کے کھانا شروع کر دے. ایک منٹ صبر کر دو نا، تمہارے سامنے ہی آ رہا ہے. مقام کی معرفت اور اس کے مطابق حرکات، یہ اس لطیفے سے سیکھا. تو پاگل خانے میں لے جاتے ہیں پاگل کو، کیونکہ اس کا مقام گھر نہیں نہ رہا. گھر میں رکھیں گے تو سب لوگ ڈسٹرب ہوں گے. اسی طرح جس کے شعور میں علم نے شعور میں اضافہ نہیں کیا اور خدا کی یاد نے اس کو شعور نہیں بخشا، تو اس شخص کا مقام زمین کے اوپر نہیں ہے، نیچے ہے. چاہیے اپنے اصلی مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے، مرے گئی جان چھوڑے. یہ جب سے زمین میں ان بے شعوروں کی کثرت ہوئی ہے نا، تب سے پرابلمز پیدا ہو گئی. عقل نہیں رہی. شعور علم سکھاتا ہے، شعور اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق سکھاتا ہے. تو جو نہ علم ہو نہ ذکر ہو تو پھر اس کا مقام یہ دنیا نہیں. اگر دنیا میں رہے گا تو جاہل آدمی ہے، کچھ نہ کچھ حرکتیں کرے گا، قوموں کو لڑائے گا، رزق کے اسباب تباہ کرے گا. دنیا کی جتنی طاقت اور دولت، ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا.
یہودیوں نے کبھی دو چیزیں دوسروں کو نہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ یہودیوں نے دنیا میں جہاں بھی قبضہ کیا ہے 17ویں صدی تک سے تو ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن 17ویں صدی تک جو ہم نے تاریخ 17، 18، 19 اور 20 400 سال میں جتنا ان کو پڑھنے کا موقع ملا، ایک اپنی اکانومی کبھی نہیں دی اور ایک تعلیم کبھی نہیں دی۔ یہودیوں نے ہمیشہ اپنا نظام تعلیم رکھا اور اکانومی میں بینکنگ انہوں نے 1600 کچھ میں شروع کر دی۔ جہاں گئے بینکس، ریزروز، چیزیں اپنے پاس رکھی اور ایک تعلیم انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ بڑی عقل کی بات، کہیں سے بھی شعور آیا ہو، پڑھ لکھ کے انہوں نے حاصل کیا۔ یہودی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی ہماری طرح اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن یہودی اللہ کو یاد۔ یہودیوں کے اب بھی خانقاہیں، اسرائیل میں اب بھی خانقاہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم بیمار ہو گئے تو ہمیں ایک ترک تھے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ پرمیشن لے کے ہم وہاں گئے اسرائیل، تو ہمارا استقبال ہوا، تو ہم نے جا کے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں فلاں فلاں خانقاہوں میں جو جادو کیا جا رہا ہے اور عملیات پڑے جا رہے ہیں، انہیں توڑیں۔ وہ بڑے حیران، ان کا آپ کو کیسے پتا؟ تو ہم نے کہا ترکی میں جو صوفیاء ہیں انہوں نے نشاندہی کی، انہوں نے کہا اس وقت اسرائیل میں فلاں جگہ پہ یہودی یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کے اثرات پرائم منسٹر پہ پڑ رہے ہیں، اب ان کو جا کے منع کرو۔ یہ سارا عالم کشف کی ایک چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ شعور کی بیداری چاہیے۔ ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ نکالو، کوئی دنیا کے ساتھ تعلق، میڈیا آف، موبائل آف، سب کچھ آف، چپ کر کے پڑھو، کوئی کسی سے نہیں ملنا، اور ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ صبح و شام عصر کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں، بس بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو۔ خیال رہا تو آئندہ انشاءاللہ اس پہ بات کرو۔